الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق الله مولانا العظيم ثم قست قلوبكم پھر تمہارے دل سخت ہو گئے من بعد ذالک اس کے بعد فہی کالحجار سو وہ پتھر کی طرح ہے او اشد قسوہ یا اس سے بھی زیادہ سخت وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اور بے شک بعض پتھر لما یتفجر البتہ اس سے بہہ پڑتی ہیں الانہار نہریں وَإِنَّ مِنْهَا اور پتھروں میں سے بعض پتھر لما یشقق کہ پھٹ پڑتے ہیں فیخرج پھر نکلتا ہے منہ الماء اس سے پانی وَإِنَّ مِنْهَا اور بعض پتھر لما یہبط گر پڑتے ہیں من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے عما تعملون ان کاموں سے جن کو تم کرتے رہتے ہو۔ یہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 74۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی دلوں کی سختی کو بیان کیا ہے۔ اوپر کی آیت میں بیان کیا تھا کہ گائے کو ذبح کرنے کا ان کو حکم ہوا، مقتول کا پتہ نہیں چلتا تھا، تو گائے ذبح کی بہت یعنی کہ سوالات کر کے اور بیہودہ باتیں کر کے آخر میں بہت مشکل سے گائے کو ذبح کیا ہے، اور ذبح کرنے کے بعد گائے کا گوشت کا ٹکڑا مقتول کے اوپر لگایا تو مقتول زندہ ہوا اور اس نے قاتل کا نام بتایا اور پھر مر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہ بات کہی تھی آخر میں کذالک یحیی اللہ الموتیٰ کہ دیکھیے ہماری قدرت کی نشانی کو دیکھیے کہ کس طریقے سے ابھی تمہارے سامنے ہم نے مرے ہوئے آدمی کو زندہ کیا، یہ ہماری قدرت کی نشانی ہے، اور ہم تم کو دنیا میں بھی آنکھوں سے یہ نشانیاں دکھلاتے رہتے ہیں تاکہ تم اس بات کو سمجھو کہ موت کے بعد بھی ہمیں دوبارہ زندہ ہو کر رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، لعلکم تعقلون۔ اور ایسا واقعہ اس صورت کے اندر تقریباً اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد کے زندہ ہونے کا جو واقعہ ہے تقریباً 5 جگہ پر اس صورت میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔
پہلا تو واقعہ تھا آیت نمبر 55 اور 56 کے اندر، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں جو ان کی قوم گئی تھی نا طور کے اوپر، تو اس وقت انہوں نے بہت بڑی گستاخی کی تھی، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ فاخذتکم الصاعقہ، کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ کب تک؟ اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم تو اللہ کو اپنی آنکھوں سے کھلے طور پر دیکھ نہ لیں۔ تو کیا سزا دی تھی اللہ نے؟ بجلی آئی اور سب کے سب ختم ہو گئے، اور پھر ان کو دوبارہ اللہ نے زندہ کیا تھا۔ یہ آیت نمبر 55 اور 56 میں بیان کیا ہے۔ ایک واقعہ یہ ہے۔ دوسرا واقعہ یہی جو آیت نمبر 72 اور 73 کے اندر اللہ نے بیان کیا، مقتول کے زندہ ہونے کا واقعہ۔ تیسرا واقعہ اسی صورت کے اندر ہے، آیت نمبر 243 کے اندر ہے، جس میں اللہ نے ایک مستقل واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ آیت یہ ہے، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، کہ ایک قوم کو بھی اللہ نے حکم دیا تھا جہاد کا، تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ جہاد کے اندر تو وہ موت کا ڈر ایسا لگ گیا کہ وہ جانے سے انکار کر رہے تھے، بھاگ رہے تھے، جبکہ تعداد ہزاروں میں تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی موت دے دی تھی، فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے ان کو بھی کہا کہ پھر مرو، تو سب کے سب مر گئے تھے اللہ کے حکم سے۔ پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا تھا۔ یہ تیسرا واقعہ ہے جو آیت نمبر 243 میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ چوتھا واقعہ آیت نمبر 259 کے اندر، اسی صورت کے اندر، جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے متعلق ہے غالباً، کہ ایک قوم کو اللہ نے موت دی، 100 سال تک مرے کے مرے رہے، اور 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کیا ہے۔ یہ واقعہ آیت نمبر 259 میں بیان کیا ہے۔ اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کا پانچواں واقعہ اسی کے بعد والی آیت کے اندر ہے، آیت نمبر 260 کے اندر، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دربار کے اندر یہ سوال کیا تھا کہ اللہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں؟ تو اس سوال کے جواب کے اندر اللہ نے ان کو ایک حکم دیا تھا کہ بھئی پرندوں کو پکڑو، ان کو ذبح کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ پھر اللہ نے ان کے سامنے پرندوں کو زندہ کیا تھا۔ تو یہ 5 واقعات ہیں جو اللہ نے اس صورت کے اندر گویا کہ مرنے کے بعد کے زندہ ہونے کے حالات کو اس واقعے میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے ان 5 میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے۔ تو اس واقعے کے اندر اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی ان کو بتائی ہے، اور صرف اللہ کی قدرت کی نشانی ہی نہیں بلکہ اسی واقعے کے اندر ان کو باس بعد الموت کا مسئلہ بھی سمجھایا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ نبوت کے اوپر دلیل بھی قائم فرمائی۔ صرف اتنا ہی نہیں، ان کے آپس کے اندر مقتول کے متعلق ایک دوسرے پر جو الزام لگا رہے تھے اور لڑنے پر تل گئے تھے، تو ان کے سنگین مسئلے کو اللہ نے اس کے ذریعے سے حل کیا ہے۔ یہ اتنا اہم واقعہ ہے، اور صرف ایک ہی واقعہ نہیں، اس کے آگے دیکھیے جہاں سے ہماری باتیں چلی تھی، اللہ نے کتنے انعامات ان کے اوپر کیے، کتنے احسانات کیے، کس طریقے سے دنیا جہاں والوں کے اوپر ان کے زمانے میں اللہ نے اہل کتاب کو فضیلت عطا فرمائی تھی، فرعون کی غلامی سے نجات عطا فرمائی۔ ایک طرف اللہ کے احسانات ہے، دوسری طرف ان کی بغاوت ہے کہ اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کی۔ مثال کے طور پر سنیچر کے دین کی تعظیم کو بجا نہیں لائے تو آنکھوں سے اللہ کی طرف سے اترنے والی سزا کو بھی دیکھا۔ یہ سارے کے سارے واقعات اللہ کی سزاؤں کو دیکھ رہے، اللہ کے انعامات کو دیکھ رہے، اللہ کے احسانات کو دیکھ رہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، اور خصوصاً یہ واقعہ ان کے سامنے پیش آیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان سارے احسانات کو دیکھ کر، ان سارے واقعات کو دیکھ کر، ان ساری سزاؤں کو دیکھ کر کم سے کم اتنا تو ہوتا کہ ان کے دلوں کے اندر نرمی تو آتی، کچھ تو دل نرم پڑتے، کچھ تو دلوں کے اندر خدا کا خوف پیدا ہوتا،
کچھ تو نبی کے بات کے ماننے کا جذبہ ان کے دلوں میں پیدا ہوتا، لیکن ہوا کیا؟ قرآن کہتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، جوں جوں دوا کی مرض بڑھتا گیا، یہ حال ہو گیا ان کا، جوں جوں دوا کی مرض بڑھتا گیا، جس طریقے سے اللہ کے انعامات ان پر لگاتار ہوتے رہے تو دلوں کی نرمی تو کیا ہوتی، بلکہ گویا کہ اور زیادہ ان کے دل سخت ہو گئے کہ قبول کرنے کے لیے ہی تیار نہیں، دل بھی ایسا سخت، اتنا خطرناک سخت کہ نصیحت لینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہے دلوں کی سختی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں باخبر کیا ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو کہا کہ تم ایسا مت کریو کہ تم پر اللہ کے انعامات کی بارش ہو رہی ہے اور لگاتار تم اللہ کی نافرمانی کرو، اللہ کے احکامات سے بغاوت کرو، نتیجے کے اندر بھی کیا ہوگا کہ پھر جیسے اگلی قوموں کے دل اللہ نے سخت بنا دیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل بھی سخت ہو جائے۔ اس بات کو اللہ نے ایک جگہ پر بیان فرمایا ہے، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل جھکے اللہ کے ذکر کے سامنے، اور جو حق اور جو پیغام اللہ نے اتارا ہے اس پیغام کے سامنے جھک جائے۔ کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا؟ اللہ کا قرآن پڑھا جائے تو کیا دلوں میں نرمی پیدا کرنے کا وقت نہیں آیا؟ کیا نصیحت کی باتیں سن کر دلوں کے اندر رقتیں پیدا کرنے کا وقت نہیں آیا؟ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی طرح بننے کی کوشش مت کرنا جن کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی تھی۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اور اہل کتاب نے پھر باتیں نہیں مانی، نصیحت کو قبول نہیں کیا، اللہ کے پیغام کو قبول نہیں کیا، ایک لمبا زمانہ گزر گیا، نتیجہ کیا نکلا؟ فقست قلوبہم، سب کے لوگوں کے دل سخت ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے اکثر لوگ انکار کرنے والے بن گئے۔ جب کوئی اللہ کے ذکر کے سامنے اپنے آپ کو نہیں جھکاتا تو اس کی مثال اہل کتاب کے دلوں کی طرح بن جائے گی۔ علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے، فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والوں میں گزرے ہیں، لیکن پہلے اللہ والوں میں نہیں تھے یہ۔ پہلے ان کا کام الگ تھا، ڈاکہ زنی کرنا، مال لوٹنا، ایک مستقل پیشہ تھا ان کا۔ اب یہ رات کے وقت پر جاتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، مال لے کر آتے ہیں، لوگ پریشان ہیں، حتیٰ کہ ایسے پریشان ہو گئے تھے کہ لوگ رات کے وقت سفر کرنے سے ڈرتے تھے اور یوں کہا کرتے تھے کہ رات کے وقت اس راستے پر سفر نہ کرو، اس لیے کہ فضیل نامی کوئی ڈاکو ہے جو قافلوں کو لوٹ لیا کرتا ہے۔ لیکن اللہ دلوں میں رقتیں پیدا کرتا ہے نا، دل تو وہاں سے نرم ہوتے ہیں، دل تو اوپر سے نرم ہوا کرتے ہیں۔ جب ان باتوں کو کوئی سنتا ہے تو پھر اللہ اس کے دل میں رقت ڈالتا ہے۔ ہوا ایسا کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جب یہ یعنی کہ اس لوٹ مار کے اندر لگے ہوئے تھے، اسی دوران ان کو کسی لڑکی سے محبت ہو گئی۔ اب اس لڑکی کی ملاقات کے لیے ایک وقت جا رہے تھے، ایک مرتبہ مکان کی دیوار پھلانگنے کی کوشش کر رہے تھے، کودنے کی کوشش کر رہے تھے، اسی میں کسی نوجوان کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا۔
اور اس نے یہ آیت پڑھ لی، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم، اس آیت کو پڑھا۔ فضیل بن عیاض کے کانوں نے اس آیت کو سنا، اس کے ترجمے کو سمجھا کہ اللہ کہہ رہا ہے کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر کے سامنے ان کے دل جھک جائے، نرم ہو جائے، رونے والے بن جائے۔ فضیل بن عیاض دیوار پھلانگتے پھلانگتے اتر گئے اور اللہ کے دربار کے اندر کہا قد حان ربی، آ چکا ہے وقت میرے رب، وہ وقت آ چکا میرے اللہ۔ چھوڑ دیے سارے کام۔ یہ ہے دلوں کی نرمیاں، جب اللہ کے کلام کو سنا جاتا ہے تو دلوں کے اندر رقتیں پیدا ہوتی ہیں۔ سارے کام کاج کو چھوڑ کر رات کا وقت تھا، ایک جگہ کے اوپر آتے ہیں، ایک قافلہ رکا ہوا تھا، آپس میں چرچا چل رہی تھی۔ وہ قافلے والے کہہ رہے تھے بھائی ہم کو تو آگے چلنا ہے، چلیے ہم سفر کے لیے نکلتے ہیں۔ رات کا وقت ہو چکا تھا تو فضیل بھی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس میں سے کسی قافلے والے نے کہا، پہچانتے نہیں تھے قافلے والے، تو اس میں سے ایک آدمی نے کہا کہ بھائی رات کے وقت سفر نہیں کرنا چاہیے ورنہ فضیل نامی ڈاکو ہم کو لوٹ کر لے جائے گا۔ یہ سن رہے ہیں فضیل اس قافلے کی بات کو، فوراً دل سے اسی وقت متوجہ ہوئے اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ حال ہو چکا ہے میرا، یہ حال ہو چکا ہے، میری توبہ کو قبول کر دے اور مجھے تیرے حرم تک پہنچا دے۔ ہاں، اس لیے امت کو اور اللہ نے اپنے بندوں کو متنبہ کیا ہے کہ دلوں کی سختیوں سے ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ دل سخت ہو جائے۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر زیادہ بولا مت کرو، بہت زیادہ زبان نہ چلایا کرو، بیہودہ باتیں زبان سے نہ نکالا کرو، فحش گوئی نہ کیا کرو، فإن کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب، کہ کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر اپنی زبان کو بیہودہ چلاتا ہے، بیکار باتیں کیا کرتا ہے، خامخواہ کی بکواس کیا کرتا ہے، یہ اس کے دل کی سختی کی علامت ہے۔ دل کب سخت بنتے ہیں؟ اس وقت بن جاتے ہیں جب کوئی بندہ بیکار بولتا ہے۔ کثرت کلام ایک تو دل کی سختی بھی ہو جاتی ہے اس سے، اس کے علاوہ کئی فتنوں کے وجود میں آنے کا ذریعہ ہے، کئی فتنوں کے وجود میں آنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے زبان کو کنٹرول میں رکھیں، بہت زیادہ نہ بولیں۔ اتنی بات سے کام چل جاتا ہو تو چنگاری کو شعلہ نہ بنائیں۔ آج ایک عجیب حال ہو چکا ہے، لوگ چنگاری کو شعلہ بنا دیتے ہیں اور چھوٹی بات کو کیسے بھڑکانا اس کے بھی ماہر ہوا کرتے ہیں لوگ، کہ بھائی چھوٹی بات کو بڑا کیسے بنانا ہے، اور پھر چلتی ہے باتیں۔ تو جو بات فتنے کا سبب نہیں تھی، اگر اس معاملے کو نمٹا دیا جاتا تو معاملہ ہی ختم ہوتا، لیکن اس چنگاری کو شعلہ ایسا بنا دیا کہ پھر اتنا بھڑکا یہ شعلہ، اتنا بھڑکا کہ خاندان آپس کے اندر ٹوٹ گئے، کئی بچیوں کے نکاح ٹوٹ گئے، کئی گھر ٹوٹ گئے، اور برسوں سے پھر دشمنیوں نے ایسا جنم لیا کہ پھر تعصب کی آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ یہ کثرت کلام، یہاں سے دل سخت ہو جایا کرتے ہیں۔ ایک روایت میں آیا کہ آدمی کی بدبختی کی علامت کیا ہے؟ کہ جس کے اندر 4 چیزیں ہو وہ انسان بدبخت ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔
ایک چیز تو یہ ہے جس کے آنکھیں جم جائیں، آنسو نہ نکلے، آنسو نہ نکلے، رونے کا نام ہی نہیں ہے، کبھی خوف خدا کے نام سے کبھی آنسو ہی نہیں لیتے، یہ انسان کی بدبختی کی علامت۔ دوسری نشانی، جس کا دل سخت ہو جائے، یہ انسان کی بدبختی کی علامت۔ اور تیسری نشانی، لمبی لمبی تمنائیں کرنے لگے، آرزویں جنم لے لے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، میں تو ایسا ہوں۔ جینا 50 سال نہیں، یہ پلاننگ 100 سال کا ہے نا، یہ حال ہے ہمارا۔ بھئی آج تو 60-70 کے پار تو کوئی جائے گا تو جائے گا، اس لیے کہ حضور نے بھی کہہ دیا ہے کہ میری امت کی عمر کتنی ہے بھئی، 60 اور 70 کے بیچ میں ہے۔ اس سے اگر کسی کو مل جائے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ رب نے اس کے لیے جھکتا تولا ہے، اس کو غنیمت سمجھے، ورنہ ہم تو 70 ہی میں نمٹنے والے تھے۔ اس لیے کسی کو 71 مل گیا تو ہم سودا لینے کے لیے جاتے ہیں، ہے نا، بازار کے اندر مارکیٹوں کے اندر سبزی لینے کے لیے جائیں گے، سیب لینے کے لیے جائیں گے، تو وہ تولنے والا سبزی فروش ہوتا ہے، ہم کو بھئی آدھا کلو لینا ہے تو بالکل کٹو کٹ تول کر دیتا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں، ابھی ایک سیب ڈال دینے، تیرا کیا کم ہو جائے گا، اس کو کہیں گے جھکتا تولنا۔ تو ہم تو 60 اور 70 کے بیچ میں ہی چلے جانے والے تھے، اگر رب نے 71 سال دے دیے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ہمارے سودے میں ایک سیب زیادہ ڈال دیا ہے، اس کی قدر کریے، اس کو پھینکا نہیں جائے گا، یہ تو جھکتا تولنا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے دی، تو لمبی لمبی تمنائیں کرنے لگے، یہ انسان کی بدبختی کی علامت ہے۔ اور چوتھی نشانی کیا، مال کا حرص اس کے اندر بڑھ جائے، دنیا کی لالچ بڑھ جائے۔ یہ 4 نشانیاں ہیں کہ انسان بدبخت ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اللہ کے سامنے رویا کرو۔ بڑی عجیب روایت ہے، اے لوگو اللہ کے سامنے رویا کرو، ابھی موقع ہے، جتنا روؤں گے اللہ جہنم سے نجات عطا فرمائے گا، دلوں کے اندر رقت پیدا کرے گا، دوزخ والے روئیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ دوزخ والے روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ ان کے آنکھوں میں سے آنسو اس طریقے سے لگاتار بہیں گے جس طریقے سے چھوٹی نہروں کے اندر پانی بہا کرتا ہے، اور حتیٰ کہ روتے روتے آنکھوں کے اندر سے آنسو خشک ہو جائیں گے، آنکھیں زخمی ہو جائیں گی، اور آنسو کی جگہ پر خون بہے گا، اتنا خون بہے گا، اتنا خون بہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کے خون کی ندیوں میں کشتیاں چلائی جائے تو چلتی ہو جائے، اتنا بہے گا۔ ہاں، وقت ہے دلوں کے اندر رقتیں پیدا کرنا، رونا، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ وہ تمہارے دل سخت ہو گئے، اس کے بعد نرمی پیدا نہیں ہوئی۔ حضور نے دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من القسوۃ والغفلہ، کثرت سے مانگے اللہ کے سامنے، اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ کس بات سے؟ اس بات سے کہ دلوں میں سختی آ جائے اور غفلت آ جائے، اس لیے کہ جس دل میں سختی ہوگی اس دل میں غفلت ضرور آئے، یہ دونوں چیزیں لازم ہیں، سختی کے ساتھ میں غفلت لازم ہے۔ جس دل میں سختی ہوگی اس دل میں غفلت ضرور آئے گی، پھر وہ دل آمادہ نہیں ہوگا، اعمال کے اوپر کھڑا نہیں ہوگا۔ ایک صحابی آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے دل کی سختی کا حال بیان فرماتے ہیں، علاج مانگتے ہیں، یا رسول اللہ دل سخت ہو گیا ہے، کیا کریں، ہمارے دل رویا نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کام کر، اللہ تیرے دل میں رقت ڈالے گا، نرمی ڈالے گا۔ اگر ہمارے دل بھی سخت ہے تو علاج نبوت کو استعمال کریں، اس علاج کو استعمال کریں، پھر دل روئیں گے
اور امت کے لیے، اور اس طریقے سے پھر رونے والے دلوں کے اندر پھر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، پھر برکتیں اترتی ہیں، پھر پتہ نہیں وہ دل کس کیفیت کا مالک بن جاتا ہے کہ روتے روتے بھی پھر سکون محسوس کرنے لگتا ہے۔ آج تو ہمارے دلوں کے اندر رونا تو نہیں ہے، دل سخت ہو گئے، اتنا ہنسے اتنے غفلت میں آئے کہ دل اتنے سخت ہو گئے کہ پھر پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ اندر کا حال کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا کہ اگر دل سخت ہو گیا ہے، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کر، اور دوسرا علاج بتایا مسکینوں کو کھانا کھلایا کر، اللہ تیرے دل میں نرمی پیدا کرے گا۔ ہاں میرے بھائیو، خیر یہ تو ثم قست قلوبکم من بعد ذلک کے اوپر بات نکل گئی، ان کے دل کتنے سخت تھے اس کو اللہ نے آگے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کی اس سے حفاظت فرمائے اور ہمارے دلوں میں رقت پیدا فرمائے، اللہ نرمی پیدا فرمائے اور امت کے لیے ہمارے دلوں کو رونے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔